پاکستان جو پوری طرح شاید تیار نہیں تھا، ان جہازوں کو کس طریقے سے موقع مل گیا کہ وہ پاکستان آ گئے. تو وہ بڑا ایک انہوں نے خوبصورت ان کا جواب تھا ایک سوال کے پر کہ آپ یہ بتائیے کہ دوسرے دن تو بھارت بھی پوری طرح الرٹ تھا، تو ہم نے جب ان کے جہاز گرائے تو وہ ہم پر کیوں حملہ آور نہیں ہو سکے. تو وہ کہہ یہ رہے تھے کہ بیسیکلی پوری طرح پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار تھی، اور اس رات جو کچھ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل افراتفری کے عالم میں ایک جگہ پر آ کے تو لوڈ گرا کے بھاگ گئے، صرف اسی لیے کہ پاکستان کی فضائیہ نے انہیں اندر آنے کی ہمت نہیں کرنے دی. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بالاکوٹ سٹرائک کو ہوئے اب 2 سال کا سمے گزر چکا ہے. بھارت اور پاکستان دونوں ہی دیش بالاکوٹ سٹرائک اور اس کے بعد ہوئے ایونٹس کو اپنی اپنی جیت کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستانی میڈیا میں پاکستانی ایئر فورس کا ایک نیریٹو پبلش ہوا ہے جس میں پاکستانی ایئر فورس اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی کے پیچھے کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہیں تھا. آئیے سنتے ہیں سمیع ابراہیم اور ان کے پینلسٹ کو کہ وہ اس بارے میں ڈیٹیل میں کیا باتیں کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. مجھے اجازت دیں تو میں، کیونکہ آج ایک انٹریکشن ہوئی تھی ہماری ایئر چیف کے ساتھ جس کے میں نے کچھ حصہ اس کا پہلے بریک پر جانے سے ذکر کیا، جس میں ایک بات تو بڑی وضاحت سے یہ آئی کہ جو ابھینندن تھا اس کی جو رہائی تھی وہ ایئر چیف نے بالکل اس کو آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ نہ کسی بلیک میلنگ کا نتیجہ تھی، نہ کوئی پریشر پاکستان کوئی نہ لے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی پاکستان کی سول اور پاکستان کی عسکری قیادت پر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے. یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا، بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو یہ کوشش کی کہ اس کو، انہوں نے کہا کہ میں نے خود ذاتی طور پر یہ فون پر بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہم اسے دیں جس وقت وہ حراست میں ہے تو وہ بالکل جنیوا کنونشن کے عین مطابق ہونا چاہیے. ہم ایک ایسی قوم ہے جو قانون پر بلیو کرتی ہے، اور کیونکہ وہ ایگریسر ہیں اور حملہ آور کے ساتھ ہم نے وہ جو کرنے آیا تھا وہ ہم نے اسے کرنے نہیں دیا اور پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا. پھر انہوں نے یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے، کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے علینا کہ جو دفاعی معاملات ہیں اس پر بھی پالیٹکس ہو رہی ہے. ہماری جو فورسز ہیں جو انتہائی محنت سے اپنے خون کا نذرانہ دے کر پاکستان کی جو حفاظت کر رہی ہیں ان کو بھی پالیٹکس میں وہ ڈریگ کر لیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو ٹارگٹ تھے، جو ٹارگٹ چنے گئے رسپانس کے لیے، جس وقت 26 کی رات کو انہوں نے وہ بم گرائے، تو وہ اس میں سول ملٹری قیادت جو تھی اس نے وہ مل کر سب طے کیا، لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس تھی. اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ ایک ٹارگٹ جو وہاں پر لاک کیا گیا تھا بھارتی ایریا میں، اس میں جو اس وقت علم نہیں تھا کہ وہاں پر بھارت کے فوج کے سربراہ ہیں، اس وقت علم نہیں تھا، لیکن بعد میں اس بات کا پتہ چلا، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل یہ طے کیا ہوا تھا کہ کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس پر کسی طرح کا حرف نہیں آنے دیا جائے گا. پھر یہ بات بھی ایک ہوتی رہی کہ پاکستان جو پوری طرح شاید تیار نہیں تھا، ان جہازوں کو کس طریقے سے موقع مل گیا کہ وہ پاکستان آ گئے. تو وہ بڑا ایک انہوں نے خوبصورت ان کا جواب تھا ایک سوال کے پر کہ آپ یہ بتائیے کہ دوسرے دن تو بھارت بھی پوری طرح الرٹ تھا، تو ہم نے جب ان کے جہاز گرائے تو وہ ہم پر کیوں حملہ آور نہیں ہو سکے. تو وہ کہہ یہ رہے تھے کہ بیسیکلی پوری طرح پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار تھی، اور اس رات جو کچھ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل افراتفری کے عالم میں ایک جگہ پر آ کے تو لوڈ گرا کے بھاگ گئے، صرف اسی لیے کہ پاکستان کی فضائیہ نے انہیں اندر آنے کی ہمت نہیں کرنے دی، ان کا راستہ روکا. اور اس طریقے سے پاکستان کی جو جہاز تھے
جو ایئر فورس تھی وہ اس طریقے سے الرٹ تھی کہ موقع نہیں مل سکا بھارت کو کہ وہ آ کے کوئی اس طرح کی مہم جوئی کرتا. باقی یہ جو مودی کی بات ہے کہ ہم نے گھس کے مارا، وہ سب ایک بیانیے کی بات ہے. وہ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی فورسز پوری طرح تیار ہے. اب ایک بات جو ہے، اور میں نے سوال کیا ان سے کہ رافائل جو پلین ہے وہ جب مل گئے ہیں بھارت کو، تو اس کے بعد جو برتری ہے بھارت کی وہ ایئر فورس پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے پاکستان ایئر فورس کو نئے چیلنجز آئے ہیں، ان کی ایک لحاظ سے تھوڑا ان کو ایج ہو گیا ہے، لیکن جو پاکستان اپنی حکمت عملی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے مختلف جو ریڈارز ہیں اور جو مختلف فائرنگ کیپیبلٹی ہے اس میں جس طریقے سے ایڈوانس کیا ہے، تو اس سے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک اور اچھی بات علینا جو میں بڑے فخر سے پوری قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں، جو ایئر چیف نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جو ٹارگٹ لاک کیے تھے اور جو میزائل داغے تھے اور جنہوں نے جا کے اپنے ٹارگٹ کو انتہائی پریسیجن سے بالکل رائٹلی ہٹ کیا، وہ انڈیجنس پاکستان نے خود بنائے تھے. اس کا جو سارا فلائٹ سسٹم تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ پاکستان کا اپنا تیار کردہ تھا. تو وہ اس دن جو بھارت کے اندر گھس کر جو بھارت کے جو ٹارگٹ سے ان کو جو لاک کر کے جو بم جن سے وہ سب چیز تباہ کی گئی، وہ پاکستان کے اپنے تیار کردہ وہ ہتھیار تھے اور اپنے میزائل تھے. تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو پاکستان کی ایئر فورس ہے، پاکستان کی جو ہماری جو فوج ہے، جس طریقے سے وہ فوکس کیے ہوئے پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور نہ وہ پالیٹکس میں پڑھتے ہیں، نہ وہ پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں. بیانیہ بنانا نہ بنانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے، بیانیے کا جواب دینا بھی سیاستدانوں کا کام ہے، لیکن وہ ہمہ وقت تیار ہیں اس حفاظت کے لیے. اور خاص طور پر ایک چیز جو ہمارے سیاستدانوں کو لینا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ماڈرن وارفیئر ہے وہ ہوا میں لڑی جائے گی، وہ آپ کی جو ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے اس پہ ہے. پاکستان ایئر فورس ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، ویری ٹیلنٹڈ، ویری سکلڈ، لیکن ظاہر ہے آپ کو کوالٹی بھی چاہیے ویپنز کی اور کوانٹٹی بھی چاہیے. اس کے لیے فنڈز بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو موجودہ یا آنے والے دنوں میں جو جنگ ہے، آپ افغانستان کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، آپ امریکہ کے اٹیکس دیکھیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں فضا سے ہو رہے ہیں، ایئر سے ہو رہے ہیں. تو جو ایئر فورس ہے اس کو بڑھانا، اس کی طاقت کو بڑھانا شاید وقت کی اہم ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے. اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو اس کا ادراک بہت ضروری ہے. رانا صاحب بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ایئر چیف نے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بات پوری قوم کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے بھارتی ٹارگٹس کو جس طریقے سے لاک کیا اور اس کے لیے جو کچھ بھی استعمال ہوا وہ سارا پاکستان کا اپنا تیار کردہ تھا. اس پر یقیناً ہماری پوری قوم کو فخر ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے جواب دیا پاکستان کی ایئر فورس نے، اور جس طریقے اس کے بعد بھارت کو جیسے سانپ سونگھ گیا کہ ان کا طیارے گرائے، ان کا پائلٹ گرفتار کیا، اس کے بعد بھارت کو کیوں جرت نہیں ہوئی؟ یہ پاکستان کی فضائیہ کی جواب مردی ہے جس کی وجہ سے بھارت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا. اچھا ایک اور بات ایک بڑا علینا ایک بڑا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے ابھی نندن کے جہاز کو گرایا تھا، ان کی جو فتح تھی وہ فوری طور پر کیوں نہیں سیلیبریٹ کی گئی؟ کیونکہ 23 مارچ آیا تو تب کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت ہم جنگ میں تھے اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے نا اعزاز لینے کے لیے بھی ایک ریس شروع ہو جاتی ہے کہ بہت سارے کہیں پہ بھی ٹارگٹ آیا تو آپ اس کو اٹیک کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم کوئی جنگی جنونی نہیں ہیں، ہم ایک اپنے جو ہمارے جو بہادر ہیں ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پر اکنالج کرتے ہیں. ہم کسی طرح کا بھی کوئی ایسا جیسچر نہیں دینا چاہتے تھے جس سے کوئی جذبات میں آ کر کوئی اس طرح کا کام نہ کرے جس کے کنسیکوینسز زیادہ ہوں. اصل جو بات تھی
کہ پاکستان کی فوج نے رسپانس بھی دیا, ایئر فورس نے رسپانس دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسکلیشن نہیں ہوئی ٹینشن میں. انہوں نے بھارت کو اس کی اوقات دکھائی, لیکن پوری اس خطے کو جنگ کی آگ میں نہیں جھونکا انہوں نے. یہ کمال تھا, اتنا کیلکولیٹڈ سارا کچھ تھا اور کوئی بھی چیز ڈیلیڈ نہیں تھی. ٹائم بھی اپنا تھا رسپانس کا, ٹارگٹ بھی اپنے تھے رسپانس کے, جو میٹیریل استعمال ہوا وہ بھی انڈیجنس تھا, اور اپنی مرضی سے اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کیا, اور ابھی بھی پوری طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے بات کی کہ آپ کی جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والا جو دور ہوگا ماڈرن وار فیئر جو ہوگی وہ ہوا میں ہوگی. آپ کو بھی اندازہ ہے, ہم اس حوالے سے پروگرام بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ڈیفینس بجٹ تھا, جس طرح سے کٹا جو ملک کے حالات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ کس طریقے سے ہم ان سارے ایشوز کو, جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور جو ایئر مارشل صاحب نے ہائی لائٹ کیا, کس طریقے سے ہم ان کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایئر مارشل صاحب کی جو ہمارے ساتھ گفتگو تھی نا, وہ کوئی اس لیے نہیں تھی کہ انہیں کو فنڈنگ چاہیے. یقین کریں وہ کہہ رہے تھے ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں, انہوں نے کچھ بڑے واقعات بھی سنائے. میرا بھارت نیوز سے جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. لگاتار خبروں کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.